جڑی پھر کے مکیوں آئیے تے کیا کریاں نے چولے گلے کا وچ بال کنا سونا لگدا ہے چولے گلے کا وچ بال کنا سونا لگدا ہے چولے گلے کا وچ بال کنا سونا لگدا ہے دیکھو جی آمنا دا لال کنا سونا لگدا ہے آقا دا حسن و جمال کنا سونا لگدا ہے دیکھو جی آمنا دا لال کنا سونا لگدا ہے مکتب پیش کر رہا ہوں سماعت کیجیے گا شیرازی نہیں اس کا ثانی رب دی تیرا بس نشانی شیرازی نہیں اس کا ثانی رب دی تیرا بس نشانی اس دی سونی سونی حال کنا سونا لگدا ہے اس دی سونی سونی حال کنا سونا لگدا ہے دیکھو جی آمنا دا لال کنا سونا لگدا ہے آقا دا حسن و جمال کنا سونا لگدا ہے آقا دا حسن و جمال کنا سونا لگدا ہے دیکھو جی آمنا دا لال کنا سونا لگدا ہے آقا دا حسن و جمال کنا سونا لگدا ہے آقا دا حسن و جمال کڈا سونا لگدا ہے حضرت محترم آج کی رات خوش قسمت ہیں وہ لوگ قسمت کی دنی ہے جنہیں یہ موقع ملا اللہ کے حضور گڑگڑانے کا اس سے صلح کرنے کا اس کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا کیونکہ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز حشر دوزخ کی آگ میرے کچھ امتیوں کی طرف لپکے حالانکہ وہ نمازی ہو گئے وہ حاجی ہو گئے متقی اور پرہیزگار ہو گئے فرمایا لیکن وہ جب آگے بڑھے آگر اسلام فرماتے کہ میں اس کو بجھاؤں گا لیکن وہ اور آگے بڑھے رسول اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام مجھے ایک پیالہ دیتے ہیں اس کے اندر پانی ہوگا اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے محبوب اس کو اس آگ کے اوپر پھینک دیں حضور صاحب فرماتے ہیں جب میں آگ کے اوپر پانی پھینکوں گا تو آگ بجھ جائے گی پوچھوں گا یہ پانی کیا طاقت رکھتا ہے کون سا پانی ہے یا زمزم کا ہے آب کوثر کا ہے کون سا پانی تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر جواب ملے گا یہ آپ کے امتیوں کے وہ آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے بہائے گئے یہ آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے بہائے گئے تھے تو قربان جاؤں محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے خوف سے نکلنے والا ایک آنسو وہ دوزخ کی آگ کو بجھا دیتا ہے آئیو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے اسی نبی کی بارگاہ میں ہم دو ثنا پیش کرتے ہیں میں ملتمس ہوں آئے ہوئے مہمان